فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، اور بھیج ان میں سے ایک رسول انہی میں سے کہ ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے اور انہیں خوب ستھرا فرمائے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ دعا سید انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تھی، چونکہ ان کو یہ تو معلوم تھا کہ ایک آخری نبی تشریف لائیں گے، تو انہوں نے یہ دعا اس لیے مانگی کہ وہ جو محترم نبی تشریف لائیں گے وہ ہماری اولاد میں سے تشریف لائیں۔ تو حضور کے لیے جب یہ دعا مانگی تو اللہ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی اور حضور جان عالم حضرات کی اولاد میں سے ہی تشریف لائیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضور جان عالم علیہ السلام کی ایک اور حدیث مبارکہ یہاں پر نقل کی گئی ہے حضرت امام بغوی کے تعلق سے۔ اب فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کے نزدیک خاتم النبیین لکھا ہوا تھا، حالانکہ حضرت آدم کا خمیر تیار ہو رہا تھا۔ جیسے کہتے ہیں نا آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، یعنی ان کا خمیر ابھی تیار ہو رہا تھا، میں اس وقت بھی آخری نبی، خالی نبی نہیں آخری نبی، اس وقت بھی لکھا ہوا تھا۔ میں تمہیں اپنے ابتدائے حال کی خبر دوں، میں دعائے ابراہیم ہوں، بشارت عیسیٰ ہوں، اپنی والدہ کے اس خواب کی تعبیر ہوں جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھی، اور ان کے لیے ایک بلند نور ظاہر ہوا جس سے ملک شام کے ایوان اور محلات ان کے لیے روشن ہو۔ یہ حضور کی ابتدا کی باتیں ہیں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ یہ ساری وہ دعائیں ہیں جو کعبۃ اللہ شریف بنانے کے بعد حضرت ابراہیم نے مانگی تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ وہ نبی آئے جو کتاب کا علم سکھائے اور حکمت سکھائے۔ کتاب کیا ہے؟ کتاب سے مراد یہ قرآن ہے، اور قرآن کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ قرآن سمجھنا آسان ہے، جیسے آج کل بعض جہلا یہ باتیں کرتے ہیں، جی قرآن تو کیا ہے، بس عربی سیکھ لو تو قرآن سمجھ میں آ جائے گا۔ قرآن سمجھنا اگر اتنا ہی آسان ہوتا تو قرآن سمجھانے کے لیے اللہ اپنا محبوب نہ بھیجتا، کوئی بھی سمجھا سکتا تھا، کوئی عام نبی بھی تشریف لا سکتے تھے، اللہ نے اپنا محبوب بھیجا کہ قرآن جا کر سمجھائے۔ یہ حکمت والی باتیں خود قرآن بتا رہا ہے نا کہ وہ ان کو کتاب سکھائے۔ کتاب سکھانا کوئی اتنے آسان کام نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد حکمت سے مراد کیا ہے؟ کوئی یہ سمجھے جی بس ٹھیک ہے خالی قرآن پڑھیں گے تو سب سمجھ میں آ جائے گا، نہیں، قرآن پڑھنے سے سب سمجھ نہیں آئے گا۔ حکمت سے مراد یہاں پر بہت ساری تفسیر اور سب سے مشہور مفسر حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ حکمت سے مراد سنت ہے، سنت نبی حضور جان عالم علیہ السلام۔ سنت سے مراد کیا ہے؟ حدیث، حدیث ہے۔ اگر حدیث سمجھ میں آئے گی تو قرآن سمجھ میں آئے گا، اگر حدیث سمجھ میں نہیں آتی تو قرآن بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ تو اس لیے یہ حضور حضرت ابراہیم کی یہ دعا تھی۔ کوئی ایسے بعض مفسر ڈاکٹر قسم کے حضرات اور پروفیسر قسم کے حضرات جو ہے وہ اٹھ کے یہ بولنا شروع کر دیں جی بس ٹھیک ہے عربی ایک زبان ہے، اس کو سمجھ لو تو قرآن سمجھ میں آ جائے گا، دین سمجھ میں آ جائے گا۔ دین اتنا آسان نہیں ہے۔
اس کے لیے باقاعدہ استادوں کے پاس بیٹھنا پڑے گا، قرآن کو حدیث کو صحیح طریقے سے سمجھنا پڑے گا، تب دین سمجھ میں آئے گا۔ پھر آگے رب نے فرمایا وہ یزکیہم، یزکی کا مطلب کیا ہے؟ نفس کو پاک کرنا، ستھرا کرنا۔ یہ جو انبیاء کرام کے بعد اولیاء اعظام آئے اور سب سے مقدس ترین جماعت جس کی تزکیہ نفس کیا گیا وہ کون ہے؟ صحابہ۔ وہ مبارک جماعت جس کا تزکیہ خود حضور جان عالم علیہ السلام نے فرمایا، وہ کس قدر پاک نفوس قدسیاں ہوں گے کہ جن کا تزکیہ خود حضور نے کیا، پھر حضور کے طریقے پر چلتے ہوئے آگے صحابہ نے پھر تابعین کا کیا، تابعین نے تبع تابعین کا کیا، یوں ہی ہر جماعت اپنے سے بعد میں آنے والی جماعت کا تزکیہ کرتے رہے۔ آج ہم کسی کو غوث اعظم کہتے ہیں، کسی کو جناب خواجہ اجمیری کہتے ہیں، کسی کو داتا علی اجمیری کہتے ہیں، کیونکہ ان کے پیران عظام نے ان کے تزکیے کیے۔ آج ہمارے لیے یہ بہت بلند بالا مقام رکھتے ہیں، ہم جب ان کا نام بھی لیتے ہیں تو سروں کو جھکا لیتے ہیں۔ کیوں جھکا لیتے ہیں؟ کیونکہ یہ ہمارے نزدیک بہت ہی پاک نفوس ہیں۔ تو یہ پاک ہیں تو ان پاکوں کا کیا حال ہوگا جن کو اس پاک نے پاک کیا جو سب کو پاک کرنے والا ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی کسی کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ اس کا استاد کون ہے۔ ہمیشہ ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، جب ہم کسی کے بارے میں بھی بات کریں تو ہم 3 قسم کی چیزیں دیکھیں۔ 3 قسم کی چیزیں کیا ہیں؟ ہم پہلے تو اس کا شجرہ نسب دیکھیں کہ اس کی والدین میں کون کون لوگ آتے ہیں۔ والدین میں دیکھنے کے بعد پھر ہم اس کا شجرہ طریقت دیکھیں کہ یہ مرید کے سلسلے میں ہے اور وہاں پیروں کا کیا حال ہے۔ پھر تیسری بات اس کے استادوں میں دیکھیں کہ اس کا شجرہ استاذی کیا ہے۔ اگر یہ 3 شجرے تینوں پاک ملیں تو آگے بھی بندہ پاک ہی نظر آئے گا، اور اگر ان تینوں میں سے کسی ایک جگہ بھی کہیں خرابی نظر آئے تو پھر آگے خرابی آئے گی، آگے اچھائی نہیں آ سکتی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق